السلام علیکم جی. پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں کی. پاکستان میں جو 11 مہینے کا ڈیٹا آیا ہے ٹیکس کلیکشن کا، وہ 160-64 کے ڈالر کے اوپر وہ تقریباً 3500 ارب روپیہ ہے جو 11 مہینے میں اکٹھا ہوا ہے، اور 3500 کچھ ارب روپیہ ہے، اور اب کوئی 350-400 ارب روپیہ آخری مہینے میں اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر 3905 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا ہے. جی 3905 ارب روپے کا یہ ٹارگٹ اوریجنلی کتنا رکھا تھا جی، اور یہ جو یوتھی ہیں انہوں نے جو تھا وہ ہمارا دماغ تقریباً کھا لیا تھا، 5555 ارب روپیہ جی. پھر 3 مہینے بعد ہی نظر ثانی کر کے تو 5238 کر دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر بڑی منتیں کرتے رہے IMF کی کہ ہمیں 4800 ارب روپیہ کر لینے دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، جتنے بھی تم نے کیا تھا. تو کہاں پہ 5555 اور کہاں پہ 3500 11 ماہ میں اکٹھا ہوا ہے، اور اب لینا ہے ہم نے 3900 سے کسی طریقے سے اوپر چلا جائے. خیر سرکار کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ٹیکس کلیکشن جو تھی وہ زیادہ شو کی تھی، 600 ارب روپیہ جھوٹ بولا تھا جو اب انہوں نے مان لیا ہے. تو ہو سکتا ہے اس دفعہ جھوٹ بول کے تو پھر اگلے سال مان لیں کہ جناب ہم نے یہ کیا تھا. اور اس لیے 3900 ارب روپے کا مطلب ہے تقریباً کوئی پاکستان کے موجودہ ریٹ آف ریٹرن کے اوپر تقریباً کوئی 22 ارب ڈالر کے قریب. ٹھیک ہے، اور جب 100 روپے کا ڈالر تھا تو حضرت قبلہ اسحاق ڈار صاحب نے، میں یاد دہانی ضرور کرواتا ہوں، 3940 ارب روپیہ یا 3950 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 39 بلین ڈالر بنتا تھا، 39 بلین ڈالر سے کچھ زیادہ، اور ان سے 22 ارب ڈالر اکٹھا نہیں ہو رہا. اور یہ جو تھے یہ معیشت کی خراب صورتحال کے اوپر سیمینار ہو رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ اکانومی اگر اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہے، اور یہ کس ورسٹ لیول کے اوپر لے آئے ہیں. اور اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگلا IMF نے کہا ہے کہ پہلے تو یہ بات میں سمیٹ لوں کہ میری جو مبلغ ہے معاشی صحافت کی جو بصیرت کہہ لیں آپ نام نہاد، اس کے مطابق تو یہ آن فیس آف اٹ آن گراؤنڈ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ جو 3500 ارب روپے کا فگر ہے اس پہ بھی شدید تحفظات ہیں، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فگر درست نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو فیس ویلیو پہ لے بھی لیں تو 3900 ارب روپیہ انہوں نے شو کر بھی لیا تو یہ اسی طرح کا جھوٹ بول لیں گے جس طرح 600 ارب روپے کا انہوں نے پچھلے سال جھوٹ بولا تھا. تو لہٰذا اس سسٹم کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اور سسٹم کیا جی، قیادت ہوتی ہے جس نے کیپیسٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے، ٹارگٹس رکھنے ہوتے ہیں، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے پاتھ بتانا ہوتا ہے. نہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ ہے نہ قیادت ہے. دوسروں کو گالیاں نکلوا لیں، ان سے جتنی مرضی بکواس کروا لیں، جھوٹ بلوا لیں، لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ جس سے وہ کوئی ڈیلیور کر سکیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان سے نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ IMF کے ساتھ ہم کنسلٹیشن میں ہیں اگلا بجٹ بنانے کے لیے، اور وہ شاید 4800 ارب روپیہ کا ٹیکس ٹارگٹ رکھنے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. تو جبکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں FBR کے اندر، انہوں نے کہا کہ جی پوری مشینری نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اگلے سال 4800 ارب نہیں ہوگا، کیونکہ کرونا کا امپیکٹ بھی پڑنا ہے ابھی. اگلے سال تو پورے اگلے مالی سال میں تو پورے اس کے ساتھ آئے گا نا، پوری شبہ کے ساتھ وہ امپیکٹ آئے گا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا، اگر وہ نہیں ہونا تو ایگری نہ کیا جائے. انہیں سمجھایا گیا ہے کہ ایگری کر جانے دیں، بعد میں ہم ڈیفالٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اب 1 سال کا تو موریٹوریم چل رہا ہے نا IMF کی طرف سے کہ اس نے کنڈیشنلٹیز ساری وڈرا کر لی ہوئی ہیں، اور کنڈیشنلٹیز اگر لگی رہتی تو کیا ہوتا، وہ شیخ رشید صاحب فرما چکے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہوئے تھے، لیکن ہمارے پاس تو ادائیگیاں کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں بچے تھے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو پینشن ہے وہ اور جو موجودہ ملازمین کی تنخواہ ہے ان دونوں کا ڈیجٹ جو ہے وہ برابر کر کے ہو گیا. کیونکہ پاکستان کے اندر جو فوج کی پینشنز ہیں وہ بھی سول کھاتے سے دی جاتی ہیں، تو وہ بھی کافی بڑی رقم ہے. تو وہ جو تنخواہیں ملازمین کی تنخواہیں دینے کا جو بجٹ ہے وہ ایکولائز کر گیا. تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. کلیکشنز ہماری کم ہوتی جا رہی ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہم قرضہ لیں گے.
فاروق سلیم صاحب نے وہ بتایا ہمیں کہ $15 بلین ہم قرض لینے جا رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے فگرز بتائے ہیں، میں وہ فگرز تو میرے فگر سے ٹیلی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ انہوں نے جو ٹوٹل اس وقت تک غیر ملکی قرضہ جات، ہمارے یہاں زیادہ تر غیر ملکی قرضہ جاتی کاؤنٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ تو تقریباً $114 بلین اس جون میں ہو جانے، تو وہ تھوڑے سے کم بتا رہے ہیں اس سے. تو $114 بلین اگر ہو جانے، آئی ایم ایف کی پروڈکشن ہے بلکہ، اور 111 کی تھی جو مئی تک کی، اور 114 جون تک کے آخر میں ہو جائیں گے. تو اس کی ڈیٹ سروسنگ بھی چاہیے، اس کی ڈیٹ سروسنگ ایک طرف چاہیے، دوسری طرف ڈیفنس کے ایکسپینسز چاہیے. اور انڈیا جو ہے اس نے بڑا آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے ہماری معیشت کو تباہ کرنے کا. وہ آ کے منہ سے ہی ٹھا کر کے چلا جاتا ہے وہاں پہ ایل او سی پہ، ہمیں اس کے ملینز آف ڈالر ٹھک جاتے ہیں کہ جناب چونکہ حالات خراب ہیں تو لہذا بجٹ بڑھا دیجیے، تو وہ اضافی طور پہ اور بھی دینا پڑ جاتا ہے. تو لے دے کے اس دفعہ جو شدید خدشات ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی اکانومی کے لیے بہت ہی خراب ہوتے ہیں، اور آئی ہیٹ پوائنٹنگ آؤٹ دس، بس دس از دا ریئلٹی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دفعہ حکومت چلانے کے لیے بھی قرض لے رہے ہوں گے. پہلے تو یہ تھا نا کہ چلیں ڈیٹ سروسنگ بھی ہو جاتی تھی اور ڈیفنس بھی پورا ہو جاتا تھا اور سرکار کا خرچہ بھی نکل آتا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ہیں. تو لے دے کے ایجوکیشن، ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا، اس کے لیے ہم قرض لے لیتے تھے. اب کیا ہوگا؟ اب قرض کی واپسی کے لیے بھی ہم قرض لے رہے ہوں گے. یہ ایک ایسے گھن چکر ہے جس کے اندر جو بھی معیشت پھنسی ہے اس میں پھر کوئی کسی میجر واقعے کے علاوہ اور کچھ ہوا نہیں ہے. اور اس علاقے میں کوئی نیا پنگا بھی نہیں ہونا مستقبل قریب کے اندر، ٹھاٹھو بھی نہیں ہونی کہ جس کے نتیجے میں کے اندر ہم کوئی وہاں سے بھی 4 پیسے کما لیں. تو لے دے کے ڈومیسٹک اکانومی ہے جس کو کھایا جائے گا. اور ڈومیسٹک اکانومی کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ اربن اکانومی کے اوپر تو کرونا حملہ آور ہوا ہے نا. تو جو گاؤں کی اکانومی ہے ہماری، جو ایگریکلچر اکانومی ہے، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس قابل نہیں ہے. اور ان سب پہ مستند یہ کہ اس دفعہ 800 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا حکومت نے ارادہ ظاہر کیا ہے. اکانومی کی حالت دیکھ لیں، اس کے اندر سے مزید آپ 800 ارب روپیہ نکالیں گے تو بہت سارے بزنس بند ہوں گے. پاکستان کے لیے اگلا مالی سال اچھا نہیں ہے. اس پورے اکنامک ریوائول کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو چونکہ سہولتیں دے دی ہیں تو لہٰذا کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس سے ہم ریوائیو کر لیں گے اکانومی، کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر سہولتیں دیے ہوئے 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے. اور میرے جتنے بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو لوگ ہیں جن سے گپ شپ رہتی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان اناؤنسمنٹ کے اوپر جو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے فرمائی ہیں اس کے اوپر اعتبار کر کے کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کے بارے میں بات بھی کرنے کو تیار ہو. وہ کہتے ہیں جی ایک لہر میں آ کے انہوں نے کہا ہے، ان کا کیا ہے، کل کو وہ واپس لے لیں گے اپنی کہی ہوئی بات، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اور اس وقت ان پیسوں کا حساب دے رہے ہوں گے جنہیں ہم نے ڈکلیئر کیا ہوگا، تو وہ کسی موڈ میں نہیں ہے. اب تک تو کم از کم نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے ان سہولیات کو بجٹ کے اندر لیگل پروٹیکشن دے دی جائے، جو ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس کے اندر انجسٹ کر دیا جائے تو اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ جائے. جب بھی کوئی پالیسی اناؤنسمنٹ آتی ہے تو اس کو اگر مٹیریل اگر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے اس کا جو ریئل ٹائم امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ گراس کے اوپر گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ 3 ماہ کا ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں آیا یا اس کا رزلٹ اس لیے نہیں نکلا کہ کرونا آ گیا تھا. تو اگر ہم اس کو یوں بھی لے لیں کہ اگر جون میں بجٹ میں وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور جولائی میں اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، جو کہ ویسے بائی دا وے پچھلے سال نومبر تک نوٹیفیکیشن بجٹ کے پورے جاری نہیں ہوئے تھے، لیکن چلیں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جولائی میں ہی بجٹ 1 جولائی کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، تو اس کا اکانومی کے اوپر اثر آنے میں آپ دیکھیے جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر میں اس کا کوئی آپ کو اثر کوئی رزلٹ نتیجہ آنا شروع ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنا صبر کر پائے گی، خاص طور پہ کرونا کے زیر اثر. تو اس لیے بظاہر تو یہ ایک مایوسی کا ولاگ ہے، لیکن
اس میں جو پازیٹیو سلور لائننگ بھی تو نکالنی چاہیے نا. سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہزاروں لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں بیرون ملک اور توبہ کر گئے ہیں کہ اب ہم نے باہر آ کے نوکری نہیں کرنی, اب ہم گھر جائیں گے اور پاکستان میں جائیں گے اور پاکستان میں آ کے کاروبار کریں گے. ظاہر ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز ہوں گی, سیونگز وہ لے کے آئیں گے یا انہوں نے بھجوائی ہوں گی. جو سیونگ یہاں پہ ہوں گی وہ آئیں گے, چھوٹے موٹے کاروبار شروع کریں گے, اکنامک ریوائول کی طرف. اکانومی میں پیسہ آئے گا, جب نیا پیسہ آئے گا تو نئی ویلتھ جنریٹ ہوگی, نئی ویلتھ جنریٹ ہوگی تو نئے روزگار کے مواقع نکلیں گے. وہ ایک سلور لائننگ ہے کہ وہ جو لوگ جو ہیں جو دھڑا دھڑ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں عرب پینسولا سے واپس آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ اپنے سروائیول کے لیے جدوجہد کریں گے تو اس کے اندر پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. ابھی تو ان کے لیے فلائٹیں اوپن کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. جس طرح وہ آئیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے وہ آئسولیشن کے اندر ہیں, اور اس کے بعد پھر جب وہ وہاں سے رہا ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تو سوچیں گے, تو ان کو بھی سوچنے اور کرنے کے اندر اکتوبر نومبر آ ہی جائے گا. اور جب یہ آئے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر کوئی بہتری کی صورت نظر آئے. لیکن ادروائز اگر وہ لوگ جو ہے وہ بھی وہاں سے بیچارے خالی ہاتھ ہی لوٹ آئے, خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے خیر, تو پھر کوئی حالات جو ہیں وہ کسی مثبت مستقبل قریب کو کوئی مثبت طریقے سے پینٹ نہیں کر رہے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.